الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ آج کی کلاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 سے اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ عورتیں جو برائی کا ارتکاب کر لیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اس میں ان کے بارے میں 4 گواہ طلب کرو، تم 4 برت جو ہے اپنے اندر سے۔ فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دیں، فأمسکوہن فی البیوت۔ اب یہ سزا ہے ابتدائی زمانے کی، جب حد زنا مکمل طور پر نازل نہیں ہوئی تھی، ایک اس سے پہلے کا جو کہ حکم منسوخ ہے۔ اب کیا حکم تھا کہ ان کو گھروں میں روک دو، حتی یتوفاہن الموت، جب تک موت واقع نہیں ہو جاتی، ان کو آزاد نہیں چھوڑنا۔ ایک ایسی برائی ان کے اندر آ گئی ہے کہ اب ان عورتوں کو اگر ایسی آزاد چھوڑ دیا گیا تو معاشرہ اور خراب ہو جائے گا۔ گویا کہ ابتدائی اسلام سے یہ بات تو یقینی طور پر ڈال دی گئی کہ ایک ایسا موذی مرض ہے کہ اگر اس میں یوں تعمیم ہو گئی اور یہ عام ہو گیا تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، معاشرہ ایک انتہائی غلط ڈگر پہ چل پڑے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو ہی جو ہے وہ بند کر دیا جائے، محصور کر دیا جائے، تاکہ وہ ان کا فتنہ عام نہ ہو، کیونکہ عورت کو ایک بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ ہر امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، اور امت محمدیہ کے فتنوں میں سے بھی ایک بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ تو یوں عورت کے تعلق سے یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے کہ ایسی عورتوں کا کیا کیا جائے جو فتنے کا سبب بن گئی ہیں، معاشرے کی خرابی کا سبب بن گئی ہیں۔ تو یہ ابتدائی حکم ہے ان کے لیے کہ ان کو گھروں میں محصور کر دیا جائے تاکہ ان کا فتنہ عام نہ ہو، یہ برائی عام نہ ہو، ان کی دیکھا دیکھی بھی اور ان کے ذریعے بھی، دونوں چیزیں، کیونکہ برائی 2 طرح سے پھیلتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس میں وہ برائی موجود ہے وہ جب آزاد گھوم رہا ہو اور اس کی کوئی خبر نہ لی جائے، کوئی تنبیہ نہ کی جائے، کوئی اس کے لیے سزا نہ ہو، تو جرم پھیلتا ہے کیونکہ مجرم آزاد گھوم رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پھر جب مجرم آزاد گھومتا ہے، جرم آزاد گھومتا ہے، یہ چلتا پھرتا جرم پھر کئی اور لوگوں کے اندر ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے تو موجیں لگی ہوئی ہیں، اس کے تو مزے آ رہے ہیں، یہ تو خوب انجوائے کر رہا ہے۔ تفریح نام رکھتے ہیں نا، اس طرح کی خواہشات کا نام تفریح، انجوائمنٹ رکھا جاتا ہے۔ ہم تفریح کے نام پر سینکڑوں گناہ کرتے ہیں۔ اگر لفظ تفریح کا ہم صحیح مفہوم سمجھیں کہ بھائی اس کی بھی کوئی لمیٹیشنز ہیں اور اس کی حد ہے، اس کی، یقیناً ہم اس طرح کے کبیرہ گناہ نہ کریں اور اس اپنے آپ کو باز رکھیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، اور وہ دونوں جو تم میں سے ارتکاب کریں تو انہیں تکلیف دو، ایذا دو۔ یہ صدا مقرر کی ہے، کتنی ایذا دینی ہے؟ کوڑے چھوڑے مار دو، جھاڑوؤں سے مار دو، جوتیوں سے مارو، اس طرح کی سزائیں دو۔ کوئی سزا مقرر نہیں ہے، ایسی تعزیری سزا ہونی چاہیے کہ انہیں بھی احساس ہو جائے، لوگ بھی دیکھ لیں کہ بھائی اس کی سزا ملتی ہے معاشرے میں، یہ سزا کے قابل جرم ہے، پھر اس کو محصور بھی کر دیا گیا۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو پھر آپ ان سے اعراض کریں۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یاد رہے یہ حکم ابتدائی حالت کا ہے، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ سورہ نور میں 100 کوڑوں کی سزا بیان ہو چکی ہے،
یہ 100 کوڑے ہیں کس کے لیے؟ جو کمارا شخص ہے. اور قرآن کریم میں ہی جو ہے وہ پہلے یہ آیت پڑھی جاتی تھی الزانیۃ والزانی اذا زنیا، روزمہ کے الفاظ ہیں. سیدنا عمر بیان فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہوئی، اس پر عمل برقرار رہا، اور پھر کنواروں کے تعلق سے تخصیص ہو گئی کہ ان کو کوڑے مار کر چھوڑ دیا جائے گا. البتہ اگر وہ شادی شدہ ہے، الشیخ و شیخۃ کے الفاظ ہیں، اگر شادی شدہ زانی ہے بڑی عمر کے، تو پھر ان کو جو ہے وہ رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا ایک عام یعنی کہ جگہ پر، سب کے سامنے پتھروں کے ذریعے سے ان کو رجم کیا جائے گا، تاکہ معاشرہ اور معاشرے کے افراد یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ معاشرے کی تباہی کا سبب ہے. کیونکہ جب کسی قوم میں فحاشی آتی ہے اور یانیت آتی ہے اور اس طرح کے امراض آتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ جسمانی امراض کو بھی لے کر آتی ہے اور روحانی امراض بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہیں، پھر اس معاشرے کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے. اور اس کی آج ہم صورت دیکھ رہے ہیں کہ جب چھوٹ دے دی گئی اس طرح کے حوالے سے معاملات میں، نرمی برت لی گئی اور کوئی حیثیت اور اہمیت نہ دی گئی. آج نکاح کرنا مشکل ہے، دوسرے نکاح کے حوالے سے فلاں سے اجازت لو، فلاں سے اجازت لو، لیکن آج اس طرح کے تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے کوئی پالیسی موجود نہیں ہے، ایسی پالیسی جو نافذ العمل ہو، کوئی پالیسی موجود نہیں. سوشل میڈیا پر روابط قائم ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلکہ اس سے ایک قدم آگے جنہوں نے سرپرستی کرنی تھی، جن کی حیا کی وجہ سے بچوں نے خیال رکھنا تھا، اب وہ خود اس چیز کو کلچر کی ضرورت قرار دیتے ہوئے، معاشرے کی ضرورت قرار دیتے ہوئے اس میں نرمی برتتے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ اپنی آنکھوں تلے، اپنے سائے تلے سب کچھ دیکھنا برداشت کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ موجودہ مسلم معاشرے کی صورتحال ہے جو انتہائی خطرناک صورتحال ہے. ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. بہرحال اس آیت میں جو یہ حکم بیان ہوا ہے یہ منسوخ ہے، اور ناسخ اس کی وہ آیات ہیں جس میں کوڑے مارنے کا حکم ہے. سورہ نور میں بیان ہوا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اور پھر جو شادی شدہ زانی ہیں ان کے تعلق سے جو حکم حدیث وغیرہ میں ابھی موجود ہے، اور وہ ہے ان کو رجم کرنے کا حکم، تو اس پر عمل ہوگا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. بے شک اللہ کے ذمہ ان کی توبہ کو قبول کرنا جو برائی کر بھی لیں تو نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کر لیتے ہیں، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اور وہ لوگ جو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں پھر ان کی کیا توبہ؟ ان کی کوئی توبہ نہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتے کرتے ان کو موت آ جائے، اور جب موت کو وہ دیکھ رہا ہو اپنی آنکھوں سے کہ اب تو بس بڑھاپا آ چکا ہے، کمر جھک چکی ہے، اور خوب جو ہے وہ کرنی تھی جو ہم نے بدمستیاں وہ کر چکے ہیں، قال انی تبت الآن، اب وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. والذین یموتون وهم کفار. اور ایسے ہی ان کی بھی کوئی توبہ نہیں جو لوگ مرتے ہوں حالت کفر میں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب علیم کو تیار کر رکھا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بنو. زبردستی عورتوں کے یعنی وارث بننا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں میت کے اولیاء دوسری چیزوں کی طرح اس کے بیوی کے بھی مالک بن جاتے. عورت ایک شیء مملوکہ کی حیثیت رکھتی تھی. ان میں سے اگر کوئی چاہتا تو خود سے شادی کر لیتا، کسی دوسرے سے اس کی شادی کروا دیتا، حق مہر خود رکھ لیا کیونکہ میری شیء مملوکہ ہے، بس عورت تم رکھ لو، مال مجھے دے دو. اور اگر چاہتے تو عورت کو شادی کرنے کی بھی اختیار نہیں اور خود بھی اسے بسانے کا ارادہ نہیں ہو، خود بھی اس کو اس قابل نہیں سمجھتا، تاکہ وہ اسی طرح جو معلق حیثیت میں ہی وہ مر جاتی اور کہیں کی نہیں رہتی. تو یہ صورتحال دور جاہلیت میں موجود تھی. تو اس آیت میں عورت کے اولیاء کو بالخصوص جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ایسا ان کے ساتھ جو تم نے تسلط والا معاملہ رکھا ہوا ہے یہ معاملہ ختم کر دو.
تو اس آیت کے نزول کے بعد یہ تسلط گویا کہ اسلام نے ختم کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مومنو، ایمان والو، تمہارے لیے زبردستی عورتوں کا وارث بننا جائز نہیں ہے۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، نہ تم چھوڑو ان کو اس طرح سے کہ تم نے ان کو جو دیا ہے وہ الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کلم کھلا کو بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ وعاشروهن بالمعروف، اور ان کو تم ان کے ساتھ جو معاملہ ہے اچھے طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اگر تمہیں یہ بات ناپسند ہو تو عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرتے ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھی ہوئی ہو۔ گویا کہ تعلق بتانے کے تعلق سے یہ ایک انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا مرد کو کہ کچھ معاملات اللہ کے حوالے بھی کر دینے چاہیے کہ اللہ نے نہ جانے کیا اس میں خیر رکھی ہے، اور گھر کو بسانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی۔ تو نفرت اور بغض والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت کو بڑھانے کے لیے اگر کسی ضرورت کے وقت اگر انسان ہلکا پھلکا جھوٹ بول بھی لے، مقصود جو ہے وہ باہمی محبت کو بڑھانا ہو تو اس میں بھی گنجائش ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر تم بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ رکھتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس سے زندگی گزارنا مشکل ہے، اب میں دوسری شادی کروں گا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے جو ہے اس کو خوب خزانہ دے رکھا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، حق مہر دیا تھا، اب تم اس سے لو نہ۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کس حیثیت سے لوگے؟ بہتان لگاتے ہوئے اور کھلم کھلا جو ہے وہ گناہ کرتے ہوئے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اگر تم یہ کہو کہ اب کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس سے سب کچھ کھینچ لوں، ماضی میں تم نے اس کے ساتھ ایک تعلق بھی تو رکھا ہے، پھر کیوں کس حیثیت سے یہ مال تم لینا چاہتے ہو؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ تو یہ ایک یہاں تعلیم دی گئی کہ اگر تعلقات توڑنے بھی ہیں تو اب دیا گیا حق مہر واپس لینا یا اس طرح کا مطالبہ کرنا یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے روک دیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا۔ دور جاہلیت میں یوں سمجھ لیں کہ لوگ ماں سے بھی نکاح کر لیتے تھے، یا ایک خادمہ کے طور پر رکھا ہوا ہے اور ایک شہر مملوکہ کے طور پر، والد تو نہیں رہا اس دنیا میں۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا، یہ اب کے لیے حکم ہے، الا ما قد سلف، ماضی میں جو ہو چکا اللہ نے وہ گزر گیا، اب آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے اور اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا رستہ ہے، اس برے رستے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر آگے مزید محرمات کا ذکر کر دیا، دو قسم کی محرمات، ایک وہ محرمات جن کو آپ محرمات ابدیہ کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور وہ جو عارضی ہیں یا وقتی ہیں، اور جیسا کہ آگے بیان ہوگا کہ وہ دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں رکھنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک دونوں، ایک فوت ہو جائے تو دوسری رکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی ہے، پھپھی اور بھتیجی کو ایک ہی نکاح میں اکٹھے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح کی جو یہ صورتیں ہیں یہ عارضی، اور باقی جو ہیں وہ محرمات وہ دائمی ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم، تمہاری مائیں، بیٹیاں اور تمہاری اخوات بہنیں، وعمات پھپھیاں، وخالات خالائیں، وبنات الاخ اور بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری رضائی مائیں، واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری رضائی بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری زیر تربیت ہیں۔ زیر تربیت کا معنی یہ نہیں کہ جو
تمہاری زیر تربیت نہیں ہیں اور پچھلے شوہر کے پاس ہی ہیں تو وہ بھی جو ہے تمہارے لیے وہ حلال ہو جائیں گے، نہیں، یہ ایک اتفاقی قید ہے۔ وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم نے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے۔ ربیبہ کہتے ہیں اس بچی کو، اس لڑکی کو، یعنی ایک عورت کی پہلے کہیں شادی ہوئی، مثلا زینب کی زید سے شادی ہوئی تو ایک بیٹی پیدا ہوئی، زید کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، علیحدگی ہو گئی، اب زینب کی عمر سے شادی ہو گئی، اب زید سے پیدا ہونے والی یہ بیٹی عمر کی کیا لگی؟ ربیبہ لگی، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ربیبہ کا، یہ اس کی ربیبہ ہے۔ اب عمر جو زینب کا دوسرا شوہر ہے، پہلا شوہر زید تھا جو فوت ہو چکا، یہ علیحدگی ہو گئی، اب یہ زینب کی بیٹی مثال کے طور پر فاطمہ رکھ لیں آپ، اب یہ یعنی ایک فردی نام آپ نے رکھا، یہ خاص زید کے پاس رہے یا عمر کے پاس رہے، اگر زینب سے عمر ازدواجی تعلقات قائم کر چکا ہے تو اب یہ فاطمہ بھی اس پر حرام ہو چکی ہے کیونکہ اس کی ربیبہ ہے، اور اگر ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، خواہ یہ زید کے پاس رہے یا عمر کے پاس، تو اب یہ اس کے لیے حلال ہے کیونکہ زینب سے اس کے ازدواجی تعلقات قائم ہی نہیں ہوئے تھے اور علیحدگی کا معاملہ ہو گیا اور کوئی ایسی صورت بن گئی، تو دخل تم بہن کی قید لگائی کہ جن سے تم نے تعلقات قائم کر چکے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، صراحت آگئی مزید، اگر وہ تعلقات قائم نہیں کیے ہیں تو تم اگر ان سے نکاح کر لو، ظاہر سی بات ہے جب دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، پھوپھی بھتیجی کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، تو ماں بیٹی کو بھی ایک نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا اس صورت میں کہ جب ان سے جو ہے وہ یہ تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ تو اگر تعلقات قائم نہیں ہوئے، علیحدگی ہو گئی، پھر کبھی ایسی کوئی صورت بنی، اب یہ ربیبہ سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے وہ نکاح ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تو بنی تھی لیکن وہ بیوی سے تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے اور تھوڑی دیر بعد علیحدگی ہو گئی تھی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جو تمہارے اصلاب سے، تمہارے سگے بیٹے ہیں، یعنی منہ بولے بیٹے نہیں، سگے بیٹے ہوں تمہارے، ان کی جو بیویاں ہیں یعنی تمہاری بہو جو ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور اسی طرح دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، الا ما قد سلف، الا یہ کہ جو پہلے گزر چکا ہو۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اسی طرح وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، ان کے خامن موجود ہیں، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ ایک عورت ایک ہی وقت میں یعنی ایک سے زائد نکاح نہیں رکھ سکتی، وہ ایک ہی نکاح کے ماتحت رہے گی، یا تو اسے خلا لے، طلاق کی نوبت ہو یا شوہر فوت ہو جائے، اب وہ دوسرا نکاح کر سکتی، بیک وقت ایک سے زائد نکاح کے تحت یہ عورت نہیں رہ سکتی۔ الا ما ملکت ایمانکم، اگر وہ تمہاری ماندیاں جو جن کے تمہارے مالک ہیں ہاتھ، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے تم پر لکھا ہوا ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے جن کا تم ارادہ رکھو، خواہش رکھو مالوں کے ذریعے سے، لیکن شرط کیا ہے؟ محسنین غیر مسافین، شرط یہ ہے کہ تم جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتے ہو اور برے ارادے نہیں رکھتے۔ اگر برے ارادے ہیں، محض تعلقات قائم کرنا اور اس طرح کی فضا برپا کرنا، تو اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ خالصتاً نکاح کرنا چاہتے ہو، ایک اچھا تعلق جوڑنا چاہتے ہو، تو پھر جو ہے وہ یہ تعلقات قائم کرو، نکاح کرو، شادی کرو، اس کی ترغیب شریعت نے دلائی ہے اور احادیث موجود ہیں، اور جس طرح کی ترغیب دین اسلام میں ملتی ہے اور اس تعلق کو جتنا مضبوط دین اسلام نے بنایا ہے اور اس کے دائرہ کار کی جو دیواریں ہیں، میں سمجھتا ہوں جتنی مضبوط دیواریں اسلام نے قائم کی ہیں، کسی مسلک میں، کسی مذہب میں یہ تفصیل نظر نہیں آتی، اس تعلق کا یہ دفاع نظر نہیں آتا، اس کے لیے وہ رہنمائیاں نظر نہیں آتی جو دین اسلام دیتا ہے۔
وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضا، لہذا جب تم نے ان سے فائدہ حاصل کیا ہے تو ان کے حق مہر بھی دو جو کہ مقرر کیا ہو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو آپس میں رضامندی کے ذریعے سے جو یعنی تم مقرر کر لینے کے بعد جس چیز پر بھی راضی ہو جاؤ تو کوئی گناہ نہیں ہے، دو نہ دو اتفاق ہو گیا کوئی حرج نہیں، ورنہ تمہیں دینا پڑے گا اگر عورت لینا چاہتی ہے۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت رکھنے والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھتا ہو تم میں سے کہ این کے المحصنات المؤمنات، کہ وہ جو ہے پاک دامن عورتوں سے نکاح کرے۔ یہ المحصنات کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں یعنی پاک دامن عورت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور آزاد مومنہ عورت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور شادی شدہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ فَبِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں آزاد مومنہ عورت نہ ملے، یہاں آزاد کے عورت کے معنی میں، کیونکہ آگے فَمِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر تمہیں آزاد مومنہ عورت نہیں ملتی تو پھر جو تمہاری باندیاں ہوں تم ان سے جو ہے وہ استمتاع کر سکتے ہو۔ واللہ عالم ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو بخوبی جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے ہے۔ فانکحوہن باذن اہلہن، لہذا ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت سے تم نکاح کر لو اور انہیں ان کے جو ہے اچھے حق مہر دو۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات، اور وہ بھی شادی کرنا چاہتی ہوں برے ارادے نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپے دوستیاں لگانا چاہتے ہوں۔ فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، اور اگر جب وہ یعنی نکاح میں لائی جا چکی ہوں، فإن أتين بفاحشة، اور پھر وہ کسی بے حیائی کا کام کریں، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، تو آزاد عورت کو جو سزا ملے گی اس کا آدھی کی سزا ان کو دی جائے گی۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس کے لیے جو گناہ سے بچنا چاہتا ہو۔ وان تصبروا خیر لکم، اور تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بالکل کھول کر بیان کر دے، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے طریقے بھی تمہیں بیان کر دے، ان کی رہنمائی تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ بیان کر دے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اللہ تو تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ لوگ جو خواہشات کے متلاشی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم جو ہے وہ بالکل مائل ہو جاؤ اور ہٹ جاؤ یعنی اللہ کی طرف سے، اور یعنی بہت بڑا مائل ہو جانا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ تعالیٰ تخفیف چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، چھین کر غصب کر کے کھانا، سود کے ذریعے سے کھانا، اور تمام طریقے باطل ہیں جس سے شریعت نے روک دیا ہے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں تجارت و باہمی رضامندی کے ساتھ، تجارت باہمی رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے، چھیننے کا نام غصب کا نام تجارت نہیں ہوتا، جبری تجارت نہیں ہوا کرتی۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو تم قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ تقتلوا انفسکم، لا تقتلوا انفسکم جو ہے معانی کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے جو ایک باہمی رضامندی ہے اس کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو گویا کہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ نکلے گا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو قتل و غارت کی طرف پہنچو گے، جیسا کہ جب جوا ہوتا ہے تو پھر انسان اس کا نتیجہ اسی طرف جاتا ہے کہ وہ لڑتا ہے۔ تو لہذا جب تم شرعی احکامات کو چھوڑ کر یہ معاملات کرو گے مالی، تو پھر یہ یقینی بات ہے کہ پھر قتل و غارت ہوگا، اور جس کو لا تقتلوا انفسکم کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی خودکشی کرنا، اس طرح کی جو کیفیت ہے اس سے شریعت نے روک دی کہ اپنے آپ کو خود ہی مارنا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں وہ اس کے ہاتھ میں وہ چھری ہی ہوگی، اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا، ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا ہوگا، اور پھر وہ اسی طرح کرتا رہے گا اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔
اور جس نے پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی تھی، اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا، تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا اور پھر ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں ہی رہے گا۔ یہ بخاری سے مسلم میں روایت موجود ہے۔ تو یہ دو مفہوم ہو سکتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو یہ کرے گا یعنی زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، تو ان قریب ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، تو یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم کبائر سے بچے رہے جن سے اللہ نے تمہیں روکا ہے تو ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں جو ہے وہ عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، تو جسے فضیلت نہیں دی وہ اس کی تمنا کرو، ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مردوں کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں یعنی یوں کہہ لیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ لوگ تو جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں مرد، اور ہم اس سے محروم ہیں، میراث میں بھی ہمیں آدھا حصہ ملتا ہے، مردوں کا حصہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے، تو یہ بطور اعتراض کے نہیں، ایک یعنی علم کے حصول کے لیے اس طرح کا سوال سیدہ ام سلمہ نے کیا، تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ نے فضیلتیں اس طرح کی دی ہیں، جسمانی طور پر جو ایک فرق رکھا ہے، اور نفسیاتی ایک فرق رکھا ہے، اور اعمال کا ایک فرق رکھا ہے، ذمہ داریوں کا ایک فرق رکھا ہے، تو یہ الفرق اللہ نے رکھا ہے، یہ فضیلتیں اللہ نے دی ہیں، تو تم وہ اس کی تمنا نہ کرو۔ تمہاری جو ذمہ داری ہے، تمہارا جو کام ہے کہ جو شریعت نے تمہیں حکم دے دیا ہے، تم اسے بس بجا لاتے رہو، تم اس پر عمل پیرا رہو، بس اللہ تمہیں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا، تمہاری ذمہ داری بس یہ۔ تو یہ بڑی اہم ترین نصیحت اس آیت کریمہ میں کی گئی ہے، بالخصوص آج کے دور کے تناظر میں جو فضا نظر آتی ہے، مرد اپنی مردانگی پر شاخیں ہیں، اور وہ مردانگی کو چھوڑ کر وہ اعمال کرتے ہیں جو مرد کے منافی ہیں۔ مرد کی کو شریعت نے جو حیثیت دی ہے، جو اس کو تعلیمات دی ہیں، اس کے منافی ہیں، اور عورت اپنے یعنی کہ عورت ہونے سے وہ شاخی ہے، اور اس کا شکوہ یہی ہے کہ میں عورت کیوں ہوں، میں وہ کام کیوں نہیں کر سکتی جو مرد کرتا ہے، مجھے مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، وہ سارے کام جو مرد کر سکتا ہے میں کروں گی۔ اور آج کے دور میں جو اس طرح کے جو احتجاجات مختلف شکلوں میں جو نظر آئے ہیں، یہ سب اسی کی کڑی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کر ہی نہیں سکتا، عملی طور پر ممکن نہیں ہے، اس کا اگر وہ تمنا کرے گا تو اس کو حماقت کہا جا سکتا ہے، یہ کوئی عقل مندی دانش مندی نہیں ہے۔ انسان اگر زمین پر کھڑا ہو کر کہے کہ میرا اتنا قد ہونا چاہیے کہ میں آسمان کو چھو لوں، تو یہ ایک حماقت ہے، ایک ایسا مطالبہ، ایک ایسی تمنا جو عملی طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ میں انسان کے بجائے بادل ہوں، میں بارش ہوں، میں یہ ہوں، یا کوئی اور مخلوق ہوں، یہ اس طرح کی تمنائیں حماقت ہو سکتی ہیں۔ جس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں حماقت ہیں، بالکل مرد اور عورت کا جو صنفی اور جنسی اللہ نے ایک فرق رکھا ہوا ہے، تو اس میں بھی اگر اس طرح کی تمنائیں کی جائیں گی تو، اور پھر ان کو ایک دوسرے کے ایک باقاعدہ اگینسٹ لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کہ مرد عورت کا دشمن ہے، عورت مرد کی دشمن ہے، تو یہ حماقت ہے، یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی والا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس کا اختتام ہم انہی جو ہے وہ الفاظ پر کرتے ہیں، دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔